بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے ولی اللہ نے ہندو ماتا سے شادی کیوں کی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ یمن ملک میں ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت اچھا تھا، بلکہ اس کے دل میں اللہ والوں کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے ایک نیک فقیر سے دوستی کی۔ وہ نیک فقیر درویش ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، یعنی جب جب بادشاہ کو ضرورت پیش آتی وہ درویش بادشاہ کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ ناظرین، بادشاہ کے اندر یوں تو بے شمار خاصیت تھی، لیکن ایک بری عادت تھی کہ وہ جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو چاہتا اس کو اپنے دربار میں لے آؤں۔ درویش نے بہت بار بادشاہ سے کہا کہ بلکہ بغیر آپ کسی عورت کو پسند کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ نکاح کریں۔ اسلام میں شادی کرنا برا نہیں ہے، نکاح کرنا برا نہیں ہے، لیکن زنا کرنا برا ہے۔ آپ جس طرح غیر محرم عورت پر نظر رکھتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ بادشاہ اس کی ہر بات مانتا، لیکن یہ بات نہیں مانتا تھا، بلکہ اکثر ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو، میں ایک بادشاہ ہو کر تمہاری ہر بات نہیں مان سکتا، تمہارے لیے یہ بہت ہے کہ تم میرے دوست ہو۔ درویش چپ ہو جاتا کہ بادشاہ کو سمجھانا بیکار ہے، لیکن ناظرین، اس درویش نے بادشاہ کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ کبھی نہ کبھی میرے ساتھ رہ کر ہو سکتا ہے بادشاہ حضور بات کو سمجھ ہی جائے۔ ایک روز بہت تیز طوفانی بارش ہوئی تو فقیر کی جھوپڑی ہوا سے اڑ گئی۔ اگلی صبح بادشاہ کے سپاہی فقیر کو لینے آ گئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کبھی آپ نے بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیا کرے۔ بادشاہ کو تو آپ کی کوئی فکر نہیں، آج شکار پر جانے کی بجائے جھوپڑی کی مرمت کرو۔ اگر بادشاہ آپ کا اتنا ہی دوست ہے تو پھر آپ کو محل کیوں نہیں دیتا؟ بیوی کی بات فقیر کے دل پر لگی اور اس کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا کہ میرا دوست مجھے بہت کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن میں اسے نہیں لیتا۔ بیوی کو اس نے سمجھا دیا، لیکن سپاہی نے یہ بات سن لی۔ ناظرین، ان میں سے ایک سپاہی نے بادشاہ کو جا کر یہ سب کہہ دیا کہ فقیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ اس کے دوست ہیں، لیکن آج تک آپ نے اسے ایک محل بھی نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے دوست، میں تمہارے لیے محل اور تمہارے گھر والوں کے لیے عمدہ قیمتی سامان دینا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے محل میں جتنی کنیز اور غلام ہے اتنی ہی تمہاری خدمت پر بھی مامور کروانا چاہتا ہوں، تم مجھے اجازت دے دو۔ فقیر نے کہا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ سے میں نے دوستی اسی لیے نہیں کی ہے کہ میں آپ سے محل لے لوں یا آپ کی دوستی کا فائدہ اٹھا لوں۔ میری بیوی ایسے ہی جذبات میں آ کر یہ بات کہہ گئی ہے، لیکن وہ میری بات سمجھ چکی ہے۔ رہی بات جھوپڑی کی، تو میں نے ایک جھوپڑی تعمیر کر لی ہے۔ اگلی روز بادشاہ اور فقیر دونوں شکار کے لیے نکلے تو فقیر نے گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے پہلے کی طرح پیدل چلنے پر اصرار کیا۔ جنگل پہنچنے کے بعد بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی تو درویش نے بادشاہ کو ایک جگہ روک کر انتظار کرنے کو کہا اور خود پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد اسے ایک تالاب نظر آیا۔ ناظرین، چونکہ اسے بھی پانی کی تلاش تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں پہلے پانی پی لوں، پھر بادشاہ کو یہاں پر بلا لاؤں گا۔ لیکن دوستی کا تقاضا ہے، وفاداری ضروری ہے۔
پہلے بادشاہ کو پیاس تھی، پانی پیتے پیتے فقیر رک گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں بادشاہ حضور کو یہاں پر بلا لیتا ہوں کہ اس کی نظر تالاب کے قریب ایک پتھر کی بت پر پڑی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتھر کا بت اصلی ہے۔ قریب گیا تو دیکھا ایک خوبصورت لڑکی کا وہ بت تھا، اتنا حسین، ایسا لگ رہا تھا کہ بس اس کے اندر جان آ جائے تو یہ چلنا شروع کر دے گی۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ چاہے اللہ والوں کو پسند کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن حسین عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس نے اگر یہ پتھر کی مورتی دیکھ لی تو ضرور اصرار کرے گا کہ اسے ہمارے محل میں لے چلو۔ اس نے قریب پڑی ہوئی جھاڑیوں کو اٹھایا اور اس پتھر کی مورتی کو ان جھاڑیوں سے چھپا دیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، اسے تالاب کا بتایا۔ دونوں تالاب پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے فقیر کو لکڑیاں لانے کا حکم دیا تاکہ ان پر گوشت بھون کر کھانا کھا سکے، اور خود وہیں آرام کرنے لیٹ گیا۔ درویش قریبی گاؤں کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ یہاں وہاں کا نظارہ کر رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ اسے لگا جھاڑیوں کے درمیان میں کوئی شے موجود ہے۔ یہ سوچتے ہی بادشاہ ان جھاڑیوں کے پاس جب گیا تو پتھر سے بنی ہوئی ایک مورتی جھاڑیوں کے اندر اسے الجھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو دیکھا اتنی حسین عورت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، بس وہ بے جان تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ سچ میں مورتی پر اس کا دل آ گیا۔ ناظرین، وہ بادشاہ تو پہلے ہی عورتوں کا سودائی تھا، تو فقیر جب لکڑیاں لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے میرے ساتھ لے چلو، لیکن بادشاہ حضور یہ مورتی یہاں سے ہل نہیں سکتی، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی خاص عقیدت مند نے یہ بنایا ہوا ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی مورتی ہو، دیوی ہو جس کی پوجا کرتے ہو۔ اگر آپ یہاں سے اسے لے کر جائیں گے تو بلا وجہ کہیں دنگا فساد نہ ہو جائے۔ بادشاہ کا دل بہت تھا، لیکن اس درویش کی یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میں اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اب چاہے یہ مورتی کسی ہندو غیر مسلم کی ہو، مجھے یہ پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے کر جانا ہے۔ درویش نے بہت سمجھایا، بادشاہ حضور آپ اسی طرح نہ کیجیے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں۔ سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے کبھی کسی غریب کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن آج اس عورت کی وجہ سے، وہ بھی بے جان عورت کی وجہ سے، آپ میری دوستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے ان کی بیچ اللہ تھا، تبھی محبت تھی، اب آ چکی تھی ایک عورت کی وجہ سے دو دوستوں کے بیچ درار آ گئی۔ درویش تو اللہ والا ہی تھا، لیکن بادشاہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، آج سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بادشاہ نے اپنے اللہ والے دوست کے دل کو توڑ دیا اور کہا، یہاں سے تم جا سکتے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے ہمارے حکم نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ درویش نے عزیزی سے کہا، بادشاہ حضور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگایا تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آنے والی آفت کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ مصیبت ٹل جائے، ورنہ اگر آپ اس مصیبت میں پھنسے تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا اس مصیبت سے نکلنا۔ ناظرین،
बादशाह ने देखा एक फकीर, फटे पुराने हाल वाला एक शख्स जिसका लिबास भी फटा हुआ था, बादशाह की बराबरी में खड़े होकर वो कह रहा है कि बादशाह हुजूर, आप मेरी बात को समझ जाए। तो बादशाह को और होश आया और उसने कहा, सिपाहियों फौरन इधर आओ। सिपाही दौड़ते हुए आए तो बादशाह ने कहा कि इस शख्स को यहाँ से उठाकर दूर फेंक दो। सिपाही ने दरवेश को जंगल से बाहर ले जाकर फेंक दिया। अब बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया, ये जो मूर्ति यहाँ पर खड़ी हुई है इसको ज़मीन से उखाड़ो और हमारे महल में ले चलो। हमें ये बहुत पसंद आई है, इतनी खूबसूरत हसीन मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी। सिपाही का काम क्या था, वह तो बादशाह के हुक्म के ताबे थे। उन्होंने उस मूर्ति को जैसे ही उखाड़ना चाहा, हर तरफ लाच तारी हो गया। जलजले आ रहे थे, ज़मीन हिल रही थी, अजाब आ चुका था और वह सब ज़मीन में दफन हो गए, लेकिन वह मरे नहीं थे। इस मूर्ति समेत वह लोग ज़मीन में चले गए थे। बादशाह खांसता हुआ उठा तो चारों तरफ देख रहा था, अजीब सा मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक उसके सामने एक हैरतनाक शक्ल का आदमी आ गया। नाजरीन, बादशाह ने पूछा, तुम तो वो कहने लगा कि मैं एक जादूगर हूँ, सामिर जादूगर। तुमने हमारी मूरत को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया और तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूँ। अगर तुम ताकतवर होते तो ज़मीन के अंदर नहीं होते। बादशाह ने पूछा कि क्या हम इस वक्त ज़मीन के अंदर है? वो बोला कि हाँ, तुम और तुम्हारे साथी ज़मीन के अंदर है। हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया। पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए और इसे उखाड़ कर तुमने अपने महल में ले जाना चाहते थे, हमारी ये सोने की मूर्ति अपने साथ ले जाकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो? बादशाह ने कहा कि मुझे ये पसंद आई थी और मैं चाहता था ये मेरे कमरे में रहे। वह आदमी बोला कि ये हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सबकी बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सब की बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ। औरत के फितने में आकर अपने दरवेश दोस्त को मैंने अपनी नज़रों से दूर कर दिया। अब तो वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। और बादशाह दुआ करने लगा, या अल्लाह तू मददगार है, मैं भटक गया था, बहक गया था। अब तो ये हिंदू जादूगर हम सब के गले को काट देगा और इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा। या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत नहीं मरना। या अल्लाह मैं बहुत बुरा किया, अब मैं किसी औरत के तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता रहता था किसी गैर महरम औरत की तरफ ना देखो। मैंने उसकी बात नहीं मानी और आज भी वह मुझे कितना समझा रहा था, इस पत्थर की मूरत को हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह बस एक बार हमारे लिए मदद भेज दे। जब वह दुआ कर रहा था तो उसे ऐसा लगा उसे किसी की आवाज़ आई। वह पलट कर देखा, वह दरवेश वहाँ खड़ा था। मेरे दोस्त तुम यहाँ पर? हाँ बादशाह हुजूर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था? मुझे पता था आप अपनी मनमानी करेंगे और ज़रूर किसी आफत में आएंगे, पर मैं आ गया हूँ। अल्लाह की मदद से हम ज़रूर कामयाब होंगे। अभी वह बादशाह को दिलासा दे ही रहा था कि हिंदू जादूगर उस दरवेश के पास आया और कहा कि तुम क्या इसे समझा रहे हो? तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा, मैं जिसे मानता हूँ वह सबसे बड़ा है और हम सब का रब है।
وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا ایک پتھر کا بت ہے۔ یہ عورت جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کی تم پوجا کر رہے ہو، تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ تو خود بے جان، یہ ہل نہیں سکتی، لیکن ہمارا جو رب ہے وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ناظرین، اس درویش نے مزید کہا کہ اس نے تمہیں، مجھے اور اس بادشاہ سب کو بنایا ہے۔ درویش کی یہ بات سن کر ہندو کو غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا، اب میں تجھ پر وہ منتر پڑھ کر پھونکتا ہوں کہ تو جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تیرے اس دوست کو بھی مار دوں گا۔ ناظرین، پھر جیسے ہی اس جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کیا، درویش نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، یہ جو آج تجھے جھٹلا رہا ہے، یہ جو تیرا منکر ہے، تیرے شریک اس نے گھڑ کیا ہوا ہے، یا اللہ تجھے چھوڑ کر یہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اس کے آگے انسانوں کو یہاں کاٹ کاٹ کر ڈالتا ہے، یا اللہ تو اس آدمی کو دکھا دے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے بڑا اور کوئی نہیں، بے شک وہ بڑا قدرت والا ہے۔ درویش نے دعا کی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مورتی کے اندر جان ڈال دی۔ وہ مورتی جو پتھر کی تھی، جو ہل نہیں سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، درویش کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور چلتی ہوئی اپنے عقیدت مند کے پاس آئی۔ اس نے کہا، تم میری عبادت کرتے ہو جبکہ میں تو ہل بھی نہیں سکتی، بتاؤ میں نے کیا دیا ہے تمہیں؟ آج تک تم میرے آگے نہ جانے کتنے انسانوں کو بے گناہ مارتے ہو۔ اب ہندو جادوگر حیرانگی سے پتھر کی مورت کو دیکھ رہا تھا، یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے بول سکتی ہے؟ درویش کو پلٹ کر دیکھا، تو بھی جادوگر ہے، تو نے ضرور منتر پڑھ کر پھونکا ہے۔ درویش نے کہا، میں نے نہیں، یہ کمال ہے اس رب کا جو خود زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو زندہ کرتا ہے اور جو پیدا کرتا ہے، پھر جو مارتا ہے اور جو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی اللہ نے یہ بت کے اندر جان ڈالی ہے۔ اب تو مان جا، یہ خدا کے منکر، اب تو مان جا۔ اس نے کہا، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد درویش نے اس سے کلمہ پڑھایا اور وہ پتھر مورت جس پر بادشاہ عاشق ہوا تھا، پھر وہ پتھر کی مورت چلتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ تم نے ہمیشہ غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھائی، تم نے شریعت کے خلاف کام کیے، لیکن اگر تم اللہ کے ماننے والے مسلمان ہو تو گناہوں سے توبہ کرو، اگر تم سچ میں مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو تمہیں نکاح کرنا ہوگا، مجھے اگر تم چاہتے ہو نکاح کر لو، تب میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے کہا، بالکل، میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ زندہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ محل میں آ کر بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ ناظرین، ایک درویش فقیر نے بادشاہ کو سدھار دیا تھا۔ صحیح کہا کسی نے کہ پھول کی صحبت میں رہ کر انسان خود بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کبھی نہ کبھی برے انسان کو سدھار دیتا ہے، اسی لیے اچھے انسان کی صحبت کو اختیار کرے، جو کہ اللہ والوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، بس آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بزرگوں کی دعا ہم پر رحمت برساتی ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی بھر ہر قدم پر یہ دھیان رکھے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان میں ذرا بھر بھی بے ادبی نہ ہونے پائے، اور بزرگوں دین میں سے کسی کی بھی بددعا ذرا نہ لے، بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہے کہ خدا کے نیک بندوں کی دعا ملتی رہے، کیونکہ نیک بندوں کی نقصان کے لیے بددعا بربادی کا خوفناک سگنل اور ان کی دعا آبادی کا صرف پھل ہے۔ اللہ والوں کی دعا اس تیر کی طرح ہوتی ہے
جو کمان سے نکل کر جانے سے بال برابر خطا نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی بدوے کی زد اور فتنے میں نہ آ پڑے، اور بے دینی کی طرح ہرگز یہ نہ کہا کرے کہ میاں کسی کی دعا یا بدعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ خواہ مخواہ لوگوں کو بدعا کی دھوس دیا کرتے ہیں، بلکہ یہ ایمان رکھے کہ بزرگوں کی دعا اور بددعاؤں میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی زندگی سے سبق سیکھنا اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے، اور جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔